الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جو مدنی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا، علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا، اور ہر پروگرام کے شروع میں درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، کوئی ایسی فضیلت بیان کی جاتی ہے، درود و سلام نہ پڑھنے کی وعید کا بیان کیا جاتا ہے. تو انسان جب کسی چیز کو بار بار تکرار سے سنتا ہے اس طرف اس کا ملان ہو جاتا ہے. اور اگر آپ مکتبۃ المدینہ جو پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا، اس کی کتب و رسائل کو پڑھیں تو آپ کو کچھ کتب تو ایسی بھی ملیں گی کہ ہر صفحے کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت یا نہ پڑھنے کی وعید درج ملے گی. تو ہر کتاب کے شروع میں آغاز میں تو درود و سلام کی فضیلت درج ہوتی ہے. تو درود و سلام کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیجئے. رمضان المبارک کی ان پاک بابرکت گھڑیوں میں درود پاک آپ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، زیادہ ثواب ملے گا. اور ایک دفعہ جب ہیبٹ بن جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل رمضان کے بعد بھی یہ روٹین اللہ کے کرم سے جاری رہے گی. پروگرام ہے ہمارا انسان ایک حیرت انگیز تخلیق. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہے، اور آج جس آرگن جس عضو کا ہم ذکر کریں گے اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ وائٹل، بہت اہم ہے، اور آبویسلی یہ اس عضو کا کام ہے جو اس کو اہم بناتا ہے، جو فنکشن وہ عضو وہ آرگن پرفارم کر رہا ہے. آئیے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی 46 اور 47 آیات کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اور ہم ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں. ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں. جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے جس کے باعث وہ قرآن شریف سنتے نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی صحیح سمجھ ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے. اس کے بغیر بسا اوقات ذہن الٹا کام کرتا ہے، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے. ہر کتاب، مدنی چینل کے ناظرین یہ جملہ غور سے سنیے گا، بڑا پیارا جملہ لکھا. فرماتے ہیں ہر کتاب روشنی میں پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کے لیے روشنی تقوی ہے. تو جیسا تقوی ہوگا ویسا ہی قرآن مجید نوازے گا، اور قرآن مجید کو کمپریہنڈ کرنا آسان ہو جائے گا. بڑے خوش نما اور بڑے ہی تازہ دم ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور بلا شبہ دنیا میں ایسے لوگ تو بہت ہی کم ہیں جو اس رتبے پر پہنچے کہ اب وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر سکیں. یاد رکھیے گا قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ غیر عالم کا بیان کرنا یہ سخت گناہ ہے. تو یاد رکھیے کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے کان، اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. ایئرز، انسانی کان کے دو اہم فنکشنز ہیں، ایک سننا یعنی ہیئرنگ، اور ایک بیلنس یعنی جسم کا توازن قائم رکھنا. جب آواز کی لہریں ساؤنڈ ویوز کان میں داخل ہوتی ہیں تو ایئر ڈرم یعنی کان کا پردہ وائبریٹ کرتا ہے، اس میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے. یہاں ایک بات مد نظر رہے کہ کان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک آؤٹر ایئر یعنی باہر والا حصہ، یہاں پر بال ہوتے ہیں اور ایسے گلینڈز ہوتے ہیں جو ویکس بناتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کان کا گند ہے، اور ایئر بڈ یا کاٹن بڈ کے ساتھ اس کو نکالتے ہیں. یہ در حقیقت ویکس ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے اہم کام ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ ویکس کان کی جلد کو گیلا رکھتی ہے، موئسچر ہوتا ہے، اور سوکھنے سے، خارش سے اس کو بچاتی ہے. دوسرا، اس ویکس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں قدرتی طور پہ
جو کہ کانوں کو انفیکشن سے بچاتے ہیں. یہ انفیکشن کان کو خراب کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم یہ کہ کان کے پردے اور باہر کی دنیا کے درمیان یہ ویکس ایک ڈھال ہے. اچھا، یہاں ایک بات یاد رہے کہ تمام ڈاکٹر، ساری میڈیکل ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کان میں کچھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. کان میں کچھ بھی ڈالنا صحت کے لیے خطرناک ہے. مطلب دوائی وغیرہ کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر. کان میں جو کاٹن بٹ یا ڈنڈی شنڈی ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالنی چاہیے. کان اپنی صفائی کا خود قدرتی طور پہ انتظام کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے. کوئی خاص ٹریٹمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. ویسے تو کان اگر خراب ہو جائے، اس میں کوئی ایسا پرابلم ہو جائے تو ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے، لیکن یہ خود سے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے. ہاں، جو ویکس کان میں ہے، ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس ویکس کو نرم کر کے پھر نکالا جائے، اگر ماہر ڈاکٹر اس کو نکالے تو وہ ایک اور کام ہے. ڈاکٹر جو کان کے امراض کو ڈیل کرتے ہیں اس کو ENT، ایئر نوز تھروٹ، ان تینوں چیزوں کا، کیونکہ تینوں چیزیں اندر میں ملی ہوئی ہیں آپس میں، حلق، ناک اور کان، یہ تینوں ملے ہوئے ہیں. تو اس کو جو ماہر ڈاکٹر ڈیل کرتے ہیں ENT انہیں کہتے ہیں. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کان کے حصوں کی. تو یہ آؤٹر ایئر جو باہر والا حصہ چونکہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس لیے اسی کو کان بولا جاتا ہے. اس کے بعد ایک مڈل ایئر ہوتا ہے، درمیانی حصہ. یہاں 3 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کیسا کمال ہے پیارے پیارے اسٹائن بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین. ایک ہڈی ہے میلیس، ایک انکس اور ایک سٹیپس. یہاں پر بہت سے ایئر سپیسز ہوتے ہیں، جیسے بلبلے نہیں ہوتے عام طور پہ بچوں کے کھلونے اس میں پیک آتے ہیں، بلبلا سا ہوتا ہے، اس کو دباتے ہیں تو وہ پٹاخہ بچتا ہے تو بچے کھیلتے ہیں اسے. تو یہ ایک بلبلے سے یہاں پر بنے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک ٹیوب ہوتی ہے جسے اسٹیشین ٹیوب کہتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا نزلہ زکام ہو نا کبھی کبھار، تو نزلہ زکام کے ساتھ کان میں درد شروع ہو جاتی ہے بڑی زبردست، تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی کان میں نزلہ آ گیا ہے. اصل میں وہ اسٹیشین ٹیوب جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ بلغم آ جاتی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. درد بہت ہوتا ہے اس میں بہرحال. اچھا، ایک چیز جو ہم عرض کر رہے تھے آپ کو کہ 3 ہڈیاں جو ہم نے آپ کو بتائیں، میلیس، انکس اور سٹیپس، ان تینوں کے مجموعے کو اوسیلس کہتے ہیں. اور اس میں جو سٹیپس ہے یہ انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کا سائز کتنا ہے؟ اس کا سائز صرف 3/5 ملی میٹر ہے. کتنا ہوگا؟ اتنا ملی میٹر، 3/5. اور یہ کسی مسل کے سہارے کھڑی ہوتی ہے. اب میرے کان کے اندر بھی اس وقت ہے، آپ کے کانوں میں بھی ہوگی ہے. اور یہ اتنی چھوٹی ہڈی ہے، اگر اسے کچھ ہو جائے سننے کی صلاحیت متاثر ہو جائے گی، انسان کا بیلنس قائم نہیں رہ سکے گا. اتنی چھوٹی سی ہڈی کے سارے کھڑا ہوئے. اللہ کی کیسی قدرت. اور انسان کے جسم میں سب سے بڑی ہڈی جو ہے وہ فیمر ہے. فیمر ہڈی وہ کولے سے لے کر پاؤں کے گھٹنے تک ہوتی ہے. سب سے مضبوط ہڈی ہے یہ انسان کے جسم میں، اور سب سے زیادہ تحقیقات بھی اس ہڈی کے اوپر ہوئی. عام طور پہ ٹوٹتی نہیں ہے، بالکل سیدھی ہے اور لمبی ہے. اور اس ہڈی کے فریکچر وہ پوری دنیا میں روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. جب گاڑی یا کسی ایسی چیز کا ایکسیڈنٹ ہو روڈ پہ تو تب فیمر کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ورنہ یہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے. بہرحال بات کر رہے تھے ہم کان کی. کان کا ایک آؤٹر ایئر ہے، ایک مڈل ایئر ہے، اور مڈل ایئر میں 3 ہڈیاں ہیں جس میں سٹیپس سب سے چھوٹی ہڈی ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان اس کا متبادل سوچ بھی نہیں سکتا. اور آخر میں انر ایئر ہے، بالکل اندر والا کان کا، اس کو لیبرنتھ کہتے ہیں. یہاں سننے کا کام ہوتا ہے، اور یہاں پر باڈی کا بیلنس بھی قائم رکھا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ یار سر چکراتا ہے بہت زیادہ، زمین گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسے لگتا ہے سمجھ کچھ نہیں آ رہی، بڑی دوائیاں کھا لی، بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کان کے اندر یہ جو نظام ہے یہ خراب ہو جاتا ہے، اور انسان کو جسم کا بیلنس وہ صحیح طرح نہیں باقی رہ پاتا. ڈاکٹر کو دکھائیں ENT کو، لیکن یہ خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. عام طور پہ 4-5 دن اس میں لگتے ہیں. تو بہرحال اپنی طرف سے اندازے لگانے کے بجائے، خود سے دوائیاں کھانے کے بجائے مستند ڈاکٹر کو دکھائیں. ان بیماریوں کا علاج ہے، مستند ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی. تو سمپل اگر بات میں دیکھا جائے تو ساؤنڈ ویوز، ہوا جو آواز کی لہریں ہیں، یہ آؤٹر ایئر میں جاتی ہیں، مڈل ایئر تک آتی ہیں، اور اندر والے کان تک جب پہنچتی ہیں تو ہڈیوں کا، رستوں کا، خلیوں کا، نروز کا ایک جال بچھا ہوا ہے،
اور ان پوری نیٹ ورک کی بنا پر انسان اس آواز کو سنتا ہے. دیکھیں نا، سامنے والا تو منہ ہلا رہا ہے، شور پیدا کر رہا ہے، وہ ہمارے کان کے اندر جا کے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس کان کے ذریعے ہو رہا ہے. کتنی ایک قدرت کی بات ہے. تو اسی لیے تو فرمایا، اے جنو انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کان کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیجئے. اور اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں؟ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے. امیر اہل سنت اپنی شورہ فاق کتاب فیضان رمضان کے صفحہ 94 پر تحریر فرماتے ہیں، کان کا روزہ. کان کا روزہ، مدنی چینل کے ناظرین، بڑوں کی بڑی باتیں. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں. مثلا کانوں سے تلاوت کلام پاک سنیں، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، سنتوں بھرے بیانات سنیں، اچھی بات اذان و اقامت سنیں اور سن کر جواب بھی دیں. ہرگز ہرگز گانے موسیقی نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی چغلی نہ سنیں، کسی کے عیب نہ سنیں. جب دو آدمی بات کر رہے ہوں، کان لگا کر نہ سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹو میں نہ پڑیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے، حالانکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں یا اس بات کو چھپانا چاہتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، پہلی انفارمیشن اوورلوڈ اتنا زیادہ ہے، اتنی زیادہ چیزیں ہیں ایک انسان کی زندگی سے وابستہ، پتہ نہیں کس طریقے سے تیسرے بندے کی زندگی کے بارے میں بھی گھسنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. کیا فائدہ؟ خود دیکھیے، اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی بڑا سکھی رہتا ہے. جو آپ کے حالات ہیں ان حالات کو ڈیل کرنے کی کوشش کیجئے. اپنے معاملات کو دیکھیے. اگر آپ بے پرواہ ہو جائیں گے، بالکل کسی کی پرواہ نہ کریں، اس کی زندگی کا انداز کیا ہے، کیسے ہے، نیکی کی دعوت ضرور دیتے رہیے. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے گی، وہاں پر آپ کو ضرور اصلاح کرنی چاہیے اور آگے بڑھ کر لوگوں کو سمجھانا چاہیے. لیکن دوسروں کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر نہیں پڑنا چاہیے، اور کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان معاملات کے اندر دخل اندازی کی کوشش کرتے ہیں اور پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. تو بہرحال فحش کلامی، غیبت، چغلی، اس طرح کی باتیں نہیں سننی چاہیے. قرآن مجید میں آیا، اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا. یہ حضرت نوح اعلیٰ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے. اور پھر یہاں پر ارشاد فرمایا، تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں. So what you hear, try to listen very carefully. یہاں پر جو ہم نے آیت سنی، تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں. جب بھی کوئی بات سنے نا، بڑی غور سے سنیں. یاد رکھیں، ہمارے ارد گرد بڑا شور ہے، بڑی آوازیں آ رہی ہیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی بات کہہ رہا ہے، موبائل فون سے ٹن ٹن لگی ہوئی ہے، ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں. اور بڑا ہی کامیاب آدمی وہ ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کس بات کا جواب دینا ہے، کس بات کا جواب نہیں دینا. اگر آپ ساری باتوں کا جواب دینے جائیں گے تو میرے بھائی ٹائم نہیں ہے اتنا. اور کئی باتیں ایسی ہیں جن کا جواب دیتے دیتے آپ اہم باتوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. کچھ آوازیں بہت اہم ہیں جو آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں، آپ ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور غیر اہم آوازوں کو آپ دیکھ لیتے ہیں. آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے، آپ کے سامنے موبائل فون پڑھا ہے، کتاب آپ سے کہہ رہی ہے مجھے اٹھا کے پڑھو، اور موبائل فون بھی کہہ رہا ہے مجھے اٹھا کے مجھے استعمال کرو. اب مجھے بتائیں آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ موبائل فون اٹھا لیتے ہیں، 2 گھنٹے لگے رہتے ہیں، کیا فائدہ ہوا 2 گھنٹے کے بعد؟ اور اگر آپ کتاب اٹھائیں 2 گھنٹے کے بعد کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ So try to pay attention what is good for you, what is bad for you. Try to analyze these things. آپ روزانہ صبح اٹھ کے یہ نیت کیوں نہیں کرتے کہ میں 3 ایسے کام آج کے دن ضرور کروں گا جو کام میری زندگی میں بہتری لے کر آئیں گے؟ عام طور پہ انسان آسان کاموں کی طرف چلا جاتا ہے. وہ آسان کام ضروری نہیں ہوتے، آسان ہوتے ہیں اس لیے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. عام طور پہ ضروری کام مشکل ہوتے ہیں اور ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. کرنے ہم نہیں ہیں، بعد میں بھی ہمیں کرنے پڑتے ہیں، بعد میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، پیسہ زیادہ لگتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ آواز کا جواب دیں. دس از ویری امپورٹنٹ.
کان لگا کر سنیں. لسننگ از اے اسکل. آج کے دور میں غور سے سننا ایک مہارت ہے. باقاعدہ سکھایا جاتا ہے لوگوں کو کہ غور سے سنو. اور جو غور سے سنتا ہے نا, وہ بندہ کاروباری اگر ہے مشہور ہو جائے گا. وہ لوگ کہیں گے یار یہ غور سے سنتا ہے اور یہ بات کا جواب بھی دیتا ہے. اگر ٹیچر ہے اس کی بھی بڑی واہ واہ ہوگی کہ جی استاد صاحب ہماری غور سے سنتے ہیں. تو لسننگ, ٹرائی ٹو لسن. دیکھیں جب تک آپ بول رہے ہیں وہی باتیں دہرا رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں. جب آپ چپ کر کے سنیں گے تو نئی بات اندر جائے گی نا. تو چپ کر کے سننا بہت ضروری ہے. اور کئی تو جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں بولنا چاہیے ہی نہیں, وہاں سننے کی ہی چیز ہوتی ہے. تو سننا, دس از ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کی فیملی, ہمسایوں سے اچھے تعلقات بنیں گے. اگر آپ کسی ٹیم میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے ٹیم ممبر سارے خوش ہوں گے کہ ہماری بات سنی جاتی ہے. یہاں پر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, جب بھی کوئی آپ کو بات سنا رہا ہو نا, آپ اس کی بات غور سے سنیں, اور جب اس کی بات ختم ہو جائے نا تو اس کی بات کے آخری 2-3 جملے اس کے سامنے دہرا دیں. اس کو یقین ہو جائے گا اس نے میری بات غور سے سنی ہے. اور اس طرح گفتگو کرنا آسان ہو جائے گا, کمیونیکیشن لیول مینٹین ہو جائے گا. آپ ایسے کر کے دیکھیے, اگلے کو آپ پہ اعتبار ہو جائے گا. تو لیو ان پریزنٹ, حال میں جیئیں. جب بھی کوئی سنت و بھرا بیان, اچھی تقریر سننے کی سعادت حاصل ہو, یقین کیجئے چھوڑ دیا کریں موبائل کو, ایک دفعہ سارے سوئچ آف کر دیا کریں. یقین کیجئے کوئی ایک بات دل کو لگ جاتی ہے, سمجھ لیں بیج بو دیا گیا. اور اگر آپ اس بیج کی رکھوالی کریں گے نا تو وہ بیج کا درخت اللہ کے کرم سے آپ کو جنت میں کھانے کو ملے گا. تو سنا کریں. تو یہ بات پریکٹس کرنے سے آتی ہے, ویسے نہیں آتی. انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اساتذہ کی باتیں غور سے سنیں. اساتذہ کے پاس بہت علم ہوتا ہے, تجربے کی صورت میں بھی ہوتا ہے. تو اساتذہ جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, کئی باتیں کتاب سے کرتے ہیں اور کئی باتیں کتاب کے علاوہ بھی وہ کرتے ہیں. تو پورا اسٹوڈنٹ پوری بات کو غور سے سنے گا, اپنے کانوں کو دھیان سے اپنے استاد کی بات کی طرف رکھے گا, کوئی نہ کوئی چیز تو لے لے گا. دیکھیں میرے بھائی, آپ کو ضرورت تھی باتوں کی تو آپ چل کے اپنے ادارے تک آئے نا. استاد تو نہیں گیا آپ کے پاس, آپ کو ضرورت تھی نا, اپنے پیسے بھی دیے, صبح اٹھے, یونیفارم بھی پہنا اور آئے, آ کے استاد کے سامنے بیٹھے. تو اہم ہے نا وہ, تبھی تو آپ آئے اتنی محنت کر کے. تو آئیے کان کے حوالے سے ایک اور دلچسپ معلومات آپ کو دیتے ہیں. کان کبھی ٹرن آف نہیں ہوتے, کان کا سوئچ کبھی آف نہیں ہوتا. کان سن رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب آپ سو رہے ہو نا, اس وقت بھی کان سن رہے ہوتے ہیں. ہاں, دماغ ان آوازوں کو اوپر کام نہیں کرتا, ان کو پروسیس نہیں کرتا, ورنہ کان کے اندر آواز جا رہی ہوتی ہے. کان 24/7, ہفتے میں 7 دن, دن کے 24 گھنٹے, سال کے 365 دن وہ سن رہے ہوتے ہیں. ہاں, جب آپ سو جاتے ہیں دماغ ان آوازوں کو روک دیتا ہے تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو, لیکن وہ بھی آواز ایک خاص حد سے زیادہ ہو جائے تو انسان اٹھ جاتا ہے. کان کی بیماریوں کے بارے میں سن لیتے ہیں جی. کان کی بیماریوں میں سب سے زیادہ کامن وہ ایئر انفیکشن ہے. کان کا انفیکشن ہو جاتا ہے, بچوں کو بھی ہوتا ہے, بڑوں کو بھی. تکلیف دہ بیماری ہے, درد ہوتی ہے, بخار آ جاتا ہے, سننے میں مشکل ہوتی ہے, کان سے مواد نکل سکتا ہے, خارش ہوتی ہے. ان حالات میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دوائی دے سکتے ہیں آپ کو, ایئر ڈراپس دے سکتے ہیں. وہ کان کے ڈراپ بھی اینٹی بایوٹک دوائی ہی ہوتی ہے, اور پھر پین کلرز بھی دیتے ہیں. تو جو ڈاکٹر کہیں اس کو آپ باقاعدگی سے استعمال کریں اور ان کی بات کو سنیں. پرفوریٹڈ ایئر ڈرم, کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے. کان کا پردہ جو ہے در حقیقت وہ ایک ٹیشو ہے. تو کسی اللہ کے نیک بندے نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی, پاک ہے وہ ذات جس نے چربی سے دکھایا اور گوشت کے ٹکڑے سے سنوایا. واہ, یعنی یہ آنکھ جو ہے یہ چربی کی ایک قسم ہے. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں جس کی یہ آنکھ ضائع ہو جائے, جسم میں کتنی جگہ اور چربی ہے, کیا کسی اور چربی کو کوئی ڈاکٹر یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ دیکھے؟ نہیں دے سکتا. اسی طرح جو ایئر ڈرم ہے, کان کا پردہ, یہ ایک ٹیشو ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے, اس سے ہم سنتے ہیں. یہ خراب ہو جائے تو پورے جسم میں گوشت ہی گوشت ہے, کسی اور گوشت کو یہ طاقت کوئی نہیں دے سکتا کہ وہ سنے. تو بہرحال کان کے پردے کو کس طرح نقصان پہنچ سکتا ہے یہ سن لیجئے. بچے عام طور پہ کاٹن برڈ پکڑ لیتے ہیں, اپنے کان میں مارتے ہیں, کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے. پریشر تبدیل ہونے سے, ہوائی جہاز کی فلائٹ اوپر نیچے ہوتی ہے, پریشر بدلتا ہے تو ادھر بھی کان کے پردے پر زور پڑتا ہے. آواز بہت زیادہ اونچی ہو جائے, کان کے پردے پہ زور پڑے گا. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, سر پہ چوٹ لگے, کان تک آئے گی. ایئر میں کوئی انفیکشن ہو اور اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے,
ہلکی ہلکی درد ہوتی ہے، پھر تیز ہوتی چلی جاتی ہے، سمجھ لیں کان کا پردہ متاثر ہو رہا ہے، کان سے مواد نکلتا ہے، سننے میں دشواری ہوتی ہے، کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں، سر چکراتا ہے، تو فوراً اس معاملے میں ڈاکٹر سے رجوع کریں، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے عرض کی تھی مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کی تعریف کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ شکر کی حقیقت نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے، جبکہ ناشکری نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا ہے۔ شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا۔ خوشحالی میں شکر کرنے والا شاکر ہے، جبکہ مصیبت میں شکر کرنے والا شکور ہے۔ عطا یعنی دینے پر شکر کرنے والا شاکر ہے، جبکہ منع یعنی نہ دینے پر شکر کرنے والا شکور ہے۔ آیت مبارکہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نعمتیں تو بہت سی ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے بدن پہ غور کیجئے، آسمان کو دیکھیے، زمین کو دیکھیے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کی اپنی ایک امپورٹنس ہے۔ تو ابھی دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سن نہیں سکتے۔ دعوت اسلامی کے الگ سے مجلس ہے اسپیشل پرسنز کی، جس میں ہم ایسے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، اور باقاعدہ سائن لینگویج سیکھی سکھائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو سن سکتے ہیں وہ بھی سائن لینگویج سیکھ لیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو سن نہیں سکتے ان کو بات سمجھا سکیں، ان کو نیکی کی دعوت دے سکیں، ان کو دین اسلام کے مزید قریب کر سکیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول بڑا ہی پیارا پیارا، بہت ہی میٹھا میٹھا اور بہت ہی اچھا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں کس طریقے سے دین اسلام کے شعار پر عمل کرنا ہے، کس طریقے سے قرآن و سنت کی بات کو ماننا ہے، زندگی کی روٹین میں داخل کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے، کیونکہ جب آپ بات دوسرے کو پہنچاتے ہیں تو آپ خود بھی عمل کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ایک تقریر میں طاقت ہوتی ہے کہ جب آپ بات کریں، جس طرح ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے کانوں میں تو بعد میں پہنچ رہی، پہلے وہ میرے کانوں میں پہنچ رہی ہے نا۔ تو بات کرنے والا جو ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک طرح اس کے اوپر یہ ذمہ داری سی آ جاتی ہے کہ میں نے جب یہ بات کہہ دی ہے، لوگ میرے میں بھی وہ بات دیکھیں گے، تو مبلغ اسلام بن جائیے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، اصلاح اعمال کے رسالے پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔